ورحمة الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ بتائیے کہ کس کس کو نماز کے بعد معوذات پڑھنے کی یاد رہا؟ الحمدللہ اچھی طرح پڑھنے کا، سوچ کے پڑھنے کا. الحمدللہ. اب آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد اپنے اوپر یہ اذکار کر لیتا ہے تو پھر شر بیچارے کو کہاں سے داخل ہونے کا موقع ملے گا؟ اس کے لیے تو راستے بند ہو جائیں گے نا. یعنی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اچھی عادتوں کے اختیار کرنے کی توفیق دے. کل کسی نے مجھے ٹائمنگ کر کے بھیجا کہ مجھے 39 سیکنڈ لگے ہیں تینوں صورتیں پڑھنے میں. آپ کو پتہ نہیں کتنے لگے ہوں گے ٹائمنگ کی یا نہیں. چلے 40 لگ گئے، 45 لگ گئے، 1 منٹ بھی لگ گیا. اگر 1 منٹ بھی لگ جائے تو نفع کا سودا ہے. 1 منٹ میں کیا نقصان ہے؟ اور جب انسان پہ تکلیف آتی ہے یا کوئی ایسا شر آ جاتا ہے یا کوئی مشکل آتی ہے تو وہ تو پھر گھنٹوں کیا دنوں لے جاتا ہے انسان کے. جی ہاں، اگر ہر دفعہ پورے جسم پہ نہیں بھی پھیر سکتے تو کم از کم چہرے پہ تو کر ہی سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ نیند نہ آنے کا بھی یہ بہت اچھا علاج ہے. آپ ادھر ہو جائیں تھوڑا سا کیونکہ پیچھے سے بیک پہ نہ کوئی بیٹھے. نیند نہ آنے کا بھی یہ بہت اچھا علاج ہے. رات کو جی، سوتے وقت اگر سورۃ الفاتحہ کیونکہ وسوسے ستاتے ہیں نا تو انسان کو نیند نہیں آتی، تو نیند لانے کا بھی اچھا طریقہ ہے. انشاءاللہ خیر ہوگی. چلیے ٹھیک ہے، آج ہم انشاءاللہ شفا کی دعائیں شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلے دعائیں سنیں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے. ليس لها من دون الله كاشفة اللہ کے سوا اسے ہٹانے والا کوئی نہیں. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر اے اللہ بیماری کو کم کر دے اور اجر میں کمی نہ کر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك میں عظمت والے اللہ سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے. أذهب البأس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي اے لوگوں کے رب بیماری دور کر دے، تو ہی طبیب ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے. امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا يكشف الكرب إلا أنت اے لوگوں کے رب شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس تکلیف کو دور کر دے، تیرے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اے لوگوں کے رب بیماری دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف کو دور کرنے والے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک.
ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. اللہ کے نام کے ساتھ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے اور تمہیں ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہماری زمین کی مٹی ہم میں بعض کے لعاب سے ہمارا بیمار شفا دیا جاتا ہے ہمارے رب کے حکم سے. چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں دعا سے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے، یعنی مجھ پر رحم فرما اور میری تکلیف کو دور کر دے. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 ہے اور ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور پکار کر اپنا مدعا پیش کیا. اس آیت میں ایوب علیہ السلام کی ان ساری تکلیفوں کی طرف اشارہ ہے جو انہیں مالی، جسمانی اور اولاد پر مشتمل پہنچی تھیں. ایوب علیہ السلام ایک نہایت خوشحال انسان تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی اولاد، جائیداد اور مال و دولت، صحت، طاقت، اموال، اراضی، ہر چیز عطا کر رکھی تھی، اور آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں کے بعد، نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں، تو نعمتوں کے بعد ایک اور طرح آزمانا چاہا. اور ابتلا کا یہ دور بہت مشکل دور تھا جس میں ہر چیز آپ سے چلی گئی. ایسی شدید بیماری تھی، ایسی طویل بیماری تھی کہ صرف ایک بیوی ساتھ رہ گئی، باقی سب چلے گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. بلکہ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ لوگوں نے اپنی بستی سے بھی نکال دیا تھا. ایوب علیہ السلام خود بھی کما نہیں سکتے تھے، مال مویشی بھی مر گئے تھے، لیکن آپ نے کسی بھی تکلیف، کسی بھی نقصان، کسی بھی مصیبت پر کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی واویلا نہیں کیا، بلکہ صبر سے اسے قبول کیا، اللہ کی رضا سمجھ کر اسے قبول کیا، اور کسی قسم کی کوئی شکایت زبان پر نہیں آئی. اسی لیے ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ ایک مثالی صبر کہلاتا ہے اور ضرب المثل بن گیا ہے صبر ایوب. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب دعا بھی کرتے ہیں، جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو آپ دیکھیے کتنے ادب اور احترام کے ساتھ اپنا مدعا، اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. انہوں نے اپنی حالت زار بیان کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی اور صفت رحمت کا ذکر کیا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہاں انی مسنی کا لفظ یہاں مس سے ہے. مس ہر اس تکلیف کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کو پہنچتی ہے، جو چھو جاتی ہے، جو اس کے اوپر اثر کرتی ہے، ہر تکلیف جو انسان کو لگتی ہے. اور در میں انسان کی جسمانی بدحالی بھی ہے، بیماری، لاغری، بڑھاپا، ہر طرح کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں.
یعنی جسمانی کوئی تکلیف ہو، درد دکھ ہو، یا پھر یہ کہ ویسے ہی ویکنس ہو، یا پھر بڑھاپا وغیرہ ہو، ان سب کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا رحم کرنے والوں میں سے، یعنی ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے دوست احباب، محبت کرنے والے جو بھی ہم پر مہربان ہیں، ان میں سے تو ان سب سے بڑھ کے مہربان ہے۔ یعنی ایک انتہا درجے کی محبت کا اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا کا اظہار ہے، اور اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں کہ اصل مہربان تو آپ ہی ہیں، کیونکہ اگر بندے بھی مہربان ہوتے ہیں تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں وہ مہربانی ڈالتا ہے۔ اگر اللہ نہ ڈالے تو کوئی کسی پر مہربانی نہیں کر سکتا۔ تو ایوب علیہ السلام اتنی تکلیف کاٹنے کے باوجود، جو ہر طرح کی تکلیف تھی، پھر بھی بہت ادب سے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے بولنے کا انداز کیا ہو جاتا ہے، ہمارے اپنی دکھ درد کے اظہار کا طریقہ کیا ہو جاتا ہے، ہم اخلاق کی حدیں بھی پامال کر جاتے ہیں، ہم سارے مینرز بھی بھول جاتے ہیں، اور ہم ایک گلے شکوے کی لمبی طویل داستان بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر اپنی دعا میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ واقعی انسان پر کبھی تکلیف ایسی آتی کہ انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ مانگے تو مانگے کیا، اور اس کا ایکسپیرینس ہر انسان کسی نہ کسی موقع پر زندگی میں کرتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کی سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ ٹھیک، تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں انہوں نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح بات کی کہ جیسے کوئی انتہائی صابر، قانع اور خوددار آدمی اپنے مالک کو کوئی بات کہہ رہا ہو، سیٹ ایکسچینج کر لیجیے، کوئی آگے آ جائے، ان کو پیچھے جگہ دے دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اور پھر مختصر ترین الفاظ ہیں، آپ دعا پہ غور کیجئے نا ذرا، کتنے چند لفظوں میں بات کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اب میری بیماری کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ حد سے گزر چکی ہے، یا کوئی بھی ناگوار الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ اتنا کہا کہ میں تکلیف میں ہوں اور آپ ارحم الراحمین، میرا یہ حال ہے اور آپ کی یہ شان ہے، میں تو اپنی حالت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ اپنی شان کے مطابق میرے ساتھ معاملہ فرمائیں۔ کس قدر لطیف انداز ہے، خوبصورت انداز ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک دوسری جگہ پر سورۃ صاد میں آتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی، یعنی شیطان کی شکایت اپنے رب سے کرتے ہیں، اور اس کی تکلیف کیا تھی کہ وہ وسوسے ڈالتا تھا۔ اور ہوتا یہی ہے، جب انسان کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو انسان کی تھنکنگ پازیٹیو نہیں رہتی، نیگیٹو ہو جاتی ہے، اور انسان کو ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گلہ شکوہ ہو جاتا ہے، فلاں نے مجھے پوچھا نہیں، فلاں نے میرا خیال نہیں کیا، فلاں کو مجھ پہ رحم نہیں آیا، اور جو جتنے قریبی اور پیارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور بھی زیادہ شکوے شکایات شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی ریزن اور جڑ اور بنیاد پہ جاتے ہیں کہ یہ اگر ایسی کوئی سوچ آتی بھی ہے تو وہ اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ تو وہ یہ بات بھی کر کے کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وسوسے مجھ سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ سورۃ الانبیاء میں ہی آتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر جو کچھ اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی،
اس نے چاہا تھا کہ اس کا ضر دور ہو، اللہ نے وہی دور کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بے شمار رحمت نازل کی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ نہیں، تم سے سب کچھ لے لیا تھا اور تم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، تو تمہارے دل میں تو مال کی محبت نہیں ہے، تو یہ کیا؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے؟ یعنی آپ جو مجھے دے رہے ہیں اس میں میرے لیے برکت ہے، تو اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو اور اس میں بھی ایک بڑا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ بندہ مومن کے دل میں مال کی، دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، لیکن جب بن مانگے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی مطالبے کے اللہ تعالیٰ اس تک کوئی نعمت پہنچاتا ہے تو وہ اس کے لیے، تو وہ اس میں اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ برکت سمجھتا ہے، اور اسے خوشی سے قبول کرتا ہے، اور اس پر رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ان دو فرق اپنے دل کے اندر ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو لک فارورڈ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور لالچ رکھ رہے ہیں، اور بار بار اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یا یہ کہ آپ ان چیزوں سے بے نیاز ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرتا ہے آپ اس پر پھر شکر گزار ہیں اور اس کو خوشی سے لیتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کی نعمتوں کو خوشی سے قبول کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور اس پر شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے عطا کی، تیرا شکر۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں ضرورت، مجھے نہیں چاہیے، یہ کیوں، وہ کیوں، تو یہ بھی ایک طرح سے ناشکری ہوتی ہے۔ ایسے کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی محبت کرنے والا آپ کو بڑی خوشی سے اپنی محبت سے کوئی تحفہ دیتا ہے، نہ آپ کو کوئی لالچ تھی، نہ انتظار تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی آپ پر احسان کیا، بلکہ اپنی محبت کا ایک اظہار کیا۔ تو ایسے میں ہمارے ہاں ایک معاشرتی تکلف ہے کہ وہ اس کو زبردستی واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ اس کو قبول نہیں کرتے، تو دینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے بعض اوقات کہ شاید میرے دینے میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا کچھ۔ تو ان دونوں طرح سے انسان کو، یعنی اس لطیف فرق کو جاننا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی محبت سے دے، بن مانگے دے، اپنی خوشی سے دے، خوشی سے قبول کرے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو دل میں خیال بھی نہ لائے، بے نیاز ہو۔ تو اصل اصلاح تو دل کی چاہیے ہوتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اس صبر، اس اخلاق، اس ادب اور اس بے نیازی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں قرآن مجید میں۔ سورۃ صاد میں آتا ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کتنا اچھا بندہ۔ اور صبر کرنے والے بندوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین۔ یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو صبر تبھی آتا ہے جب انسان بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، بار بار اللہ کی طرف رہتا ہے۔ اس کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا۔ صبر صرف صبر الا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے صبر آتا ہے، ویسے نہیں صبر آتا۔ اللہ توفیق نہ دے تو صبر نہیں آ سکتا۔ اور ان کی یہ تکلیف کوئی معمولی نہیں تھی، کوئی کم نہیں تھی، بلکہ 18 سال تک رہی۔ 18 سال ایک عمر ہوتی ہے جس میں ایک بچہ بالغ ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، ایک زندگی میں ایک پوری تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ انسان کی اپنے جسم میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں 18 سال کے اندر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماری،
بلکہ لوگوں کا چھوڑ جانا. کہتے ہیں کہ ان کے 2 رشتہ دار جو تھے وہ صبح شام بس ان کے پاس آتے تھے، ان کی کوئی ضرورت کی چیزیں پہنچاتے ہوں گے. اور ان میں سے بھی ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، اس لیے ان کو ایسی تکلیف آئی ہے کہ جو کسی کو نہیں آئی. اب یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جس پر صبر کرنا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لوگ بھی اس کے بارے میں برا برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسی لیے امام ابن الجوزی کہتے ہیں میرے مولا اگر تو نے مجھے آزمانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میرے معاملے کو لوگوں سے مخفی رکھنا، یعنی میری آزمائش لوگوں سے چھپا لینا، تاکہ کوئی یہ نہ کہتا پھرے آج وہ بھی مبتلا آزمائش ہے جو رب تک کا راستہ دکھایا کرتا تھا. جو لوگوں کو رب سے جوڑا کرتا تھا آج دیکھو خود اس کے اوپر کیا حال ہے. تو انسان کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، کتنا بھی خیر کے کام کرنے والا ہو، آزمائش تو سبھی کی ہوتی ہے نا. لیکن جب آزمائش ہوتی ہے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی جو نیکی تھی نا وہ ساری ایک تصنع تھا یا دکھاوا تھا یا ایک لبادہ اڑا ہوا تھا، یہ اصل میں نہیں تھا. تو یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. لوگوں کی باتیں تکلیف، یعنی بعض اوقات تکلیف اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی لوگوں کی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ بڑے زخم لگاتی ہیں. طرح طرح یعنی آپ کے اوپر آنے والی آزمائش کو طرح طرح کے نام دیتے ہیں. تو بہرحال وہ ان میں سے ایک آدمی نے، ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، نہیں سمجھتے معاملات کی حقیقت کو، تو ان میں سے کہا کہ کچھ کیا ہوگا نا انہوں نے تو تبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. آپ دیکھیے ابھی بھی اتنی عام ہے یہ بات، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی فریکچر ہو جائے، کوئی کچھ کیا ہوگا نا اسی لیے ہوا ہے. کوئی بزنس لاس ہو جائے یا کچھ، تو ضروری نہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ کسی کے اوپر کوئی تکلیف، آزمائش، مصیبت کس وجہ سے آئی ہے. پتہ نہیں وہ اللہ کا کتنا مقرب اور پیارا بندہ ہو. سب سے زیادہ مصیبتیں تو انبیاء پہ آتی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس سے قریب ہوتے ہیں اس سے قریب ہوتے ہیں. وہ اللہ کے قریب والوں میں سے، اور آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بڑا گنہگار انسان ہے. تو اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر ہوا یہ کہ جب شام ہوئی تو وہ شخص ان میں سے ایک جو ساتھی تھا اس نے یہ بات حضرت ایوب سے کر دی کہ دیکھو 18 سال ہو چکے ہیں، اللہ نے اس پہ رحم نہیں کیا کہ اس کی آزمائش ہٹا دی جائے. اور ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس قسم کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں. اتنا ضرور ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے، وہ دونوں ہی اللہ کا نام لیتے، میں گھر آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کرتا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ناحق اللہ کا نام لیا جائے، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، یہ تیرا نام لے کے غلط حرکتیں کر رہے تھے، تو ان کی طرف سے صدقہ کر دیتے تھے. یعنی اس حد تک نیکی کو پہنچے ہوئے تھے. تو پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تکلیف دور کر دی. اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، اور جب وہ فارغ ہوتے تو ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اٹھاتی تو ان کو واپس اپنی جگہ پہ لے کے آتی. ایک دن وہ تاخیر ہو گئی تو بیوی انتظار کرتی رہی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی ان پر وحی کی. سورۃ صاد میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ ایوب اپنا پاؤں مارو، یعنی جہاں کھڑے ہو یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا، وہ پانی جو زمین سے نکلا چشمہ اس میں سے پیا بھی اور نہا بھی لیے. اب اس پانی کے ساتھ ان کی صحت بالکل واپس، ان کی سکن ڈیزیز پوری ٹھیک ہو گئی، ان کی حالت درست ہو گئی. ان کی بیوی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں گئے، کیا ہوا، دیر کیوں کر رہے ہیں. اور جب وہ پلٹ کر آئے تو وہ بالکل بہت ہی حسین لگ رہے تھے. بیوی نے دیکھا تو پہچانا نہیں، لیکن جھجکتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تمہیں برکت دے، کیا تم نے اللہ کے نبی جو بیمار ہیں انہیں دیکھا ہے؟
ہاں، اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ نبی صحت مند تھے تو تم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. انہوں نے کہا میں وہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا دے دی. تو آپ دیکھیے بعض اوقات سالوں کی تکلیف لمحوں میں دور ہو جاتی جب اللہ کا اذن ہو جائے، اللہ کی طرف سے شفا کا حکم. اس لیے نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ ہو قبولیت کا کہ جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا تھا ایک جو کا تھا. اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم والے کھلیان پہ آ کر سونا برسانے لگا یہاں تک کہ وہ سونا بہنے لگا، اور دوسرا چاندی برسانے لگا دوسری جگہ پر اور وہ چاندی بہنے لگی. اور اللہ نے صحت بھی دی، مال کثیر بھی دیا، حسن بھی دیا، سب کچھ واپس لوٹا دیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ عطا کیا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَكَشَفَ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. تو بہرحال یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور جب پڑھیں تو ایوب علیہ السلام کی ہیوملٹی اور ان کا صبر اور ان کے فریاد کا انداز اور ان کا شکر اور ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اوپر وہ کیفیت لا کے اس دعا کو پڑھیں کہ بس اللہ آپ سے ہی دل کی بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے تکلیف ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں. کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، جسمانی بیماری ہو یا روحانی ہو یا کوئی بھی چیز جو آپ کے دل پر اس طرح اثر انداز ہو جائے کہ جو آپ کے لیے بوجھ بن جائے اور آپ کے لیے بے چینی کا سبب بنے، انزائٹی کا سبب بنے، اور آپ کو ایک پریشر میں آ جائیں یا آپ اوور ویلمڈ ہو جائیں یا کوئی کچھ بھی نام دے دیں اس کیفیت کو. تو اور پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائش کے وقت اللہ سے بدگمان نہ ہو، وسوسوں کا تدارک کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھی آزماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے تاکہ اس کا مقام اور درجہ اور زیادہ بلند کرے. دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی تکلیفیں جو ہیں یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ بندہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، بلکہ دیکھا جائے تو دنیا ایک حقیر چیز ہے جو اللہ اگر کسی سے لیتا ہے تو کوئی اس کا بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا. اگر اس کے بدلے میں اس کو آخرت مل جاتی ہے تو بہت ہی نفع کا سودا ہے. اور پھر یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر ہوتی ہے. اس کی ایک مثال ہے، ہر نبی کی آزمائش مختلف طرح تھی، اور بعض اوقات بندے پہ ایسی مصیبت آتی ہے کہ وہ اس کو اتنا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پہ چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، اتنا صاف ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے کہ معلوم نہیں کہ ہمارے اوپر جو بھی کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے کسی بھی طرح کی، کوئی روحانی، جذباتی، قلبی، جسمانی ہو، وہ ہمیں کتنا صاف کر رہی ہے، درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمیشہ امید سے رہنا چاہیے کہ ان مع العسر یسرا، اس تکلیف کے اندر آسانیوں کو تلاش کریں کہ اس بیماری کی وجہ سے یا اس تکلیف کے آنے کی وجہ سے مجھے اور کیا کیا فائدے بھی ہوئے، ان پہ نظر رکھا کریں. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ آپ کے جو قریبی دوست، رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی آپ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، میل جول چھوڑ دیتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ سارے واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قریب آ جاتے ہیں. اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. لہٰذا مثبت سوچ کیا کہ جس وقت تکلیف آئے اسی کے اندر سے آسانی تلاش کریں کہ اس میں کون سی آسانی، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی آسانی اور اس کی جو خیر ہے وہ مجھے دکھا دے. اور پھر یہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو اور تکلیف میں رب کو ہی پکاریں، اور کیونکہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا،
اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے، کچھ تو فوراً، کچھ دیر کے بعد، اور کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات دعاؤں سے اتنا نہیں ملتا جتنا کسی آزمائش پر صبر کرنے سے انسان کو مل چکا ہوتا ہے یا ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بیماری آنے پر، بیماری کی تکلیف پر اگر کوئی صبر کر جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے. یعنی اس کو اور اسی طرح جیسے آنکھوں کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بینائی کم ہو جاتی ہے یا چلی جاتی ہے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی ارم، مائک دیجیے ان کو، ہاتھ کھڑا کیجیے. جی استاد جی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ صبر کے بجائے انہوں نے رحم ہی مانگا، کیونکہ وہ بار بار رجوع کرنے والے تھے، صابر تو تھے. یہ نہیں کہا کہ جو تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا یا جو تو نے مجھے اگر سزا دی ہے، کیونکہ ہم بعض دفعہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں خود اپنے لیے، بس یہ کہا کہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ تو رحم کر دے، کہا کہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے رحم کرنے والا ہے. یہ طریقہ بڑا ادب کا بڑا زبردست ہے. دوسرا جو صدقہ کیا وہ دوسروں کے لیے کفارہ، وہ خود کا کفارہ بن گیا. اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کی اس تکلیف کی، اور بیوی کا جو ساتھ ہے، اور پھر اس بیوی کے لیے بھی ایک آزمائش ہی تھی اور اس کو کتنا بڑا انعام مل گیا. یہ سب چیزیں کیونکہ مشکل وقت میں تو سب ساتھ چھوڑ جاتے. اصل میں تو کسی کی اخلاص کا، محبت کا اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ دکھ کے وقت کا کتنا ساتھی. السلام علیکم استاذہ جی. یہ بس دعا کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ کہیں سے دعا تو یہ لگ ہی نہیں رہی. بس ایک مجھے تو ذہن میں آ رہا تھا کہ ماں اور بچے کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، کہ بہت ساری باتیں مائیں بچے کے کہنے کے بغیر ہی سمجھ جاتی ہیں. تو بس اتنا سا کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ مہربان ہے. اتنا دل پہ اثر کرنے والی یہ بات ہے کہ بہت ہی زیادہ. اور دوسرا سادہ جی، جو ہم باتوں کی بات کر رہے تھے نا کہ لوگ پھر کس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں، تو میں کوئی اس طرح کی کوئی میرے ساتھ کرے اپنا شیئر، تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ دس از آلسو اٹ کمز ود اے پیکج. یہ آزمائش کا یہ بھی ایک حصہ، یہ بھی آزمائش پر آزمائش ہے. ایگزیکٹلی آزمائش کا حصہ ہے. بس اس کو ایز اے پیکج لیں کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے. اس پہ بھی ریئیکٹ نہیں کرنا، اس پہ بھی انشاءاللہ صبر کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ مانگنے کا انداز کتنا میٹر کرتا ہے. بعض اوقات ہمیں کسی سے کوئی کام ہوتا ہے، ہم اتنے بھونڈے طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ کر بھی سکتا تو ٹال دیتا ہے، نہیں کرنا اب اس کے لیے میں نے. استاذہ میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے ٹائمنگ کی اہمیت کتنی ہے نا، کہ 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. اس طرح دیگر انبیاء کی آزمائشوں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم ایک مدت تک صبر کرتے ہیں، برداشت، اور پھر اللہ پہ توکل، بھروسہ اور امید کے مدد آئے گی نا. تو ہم لوگ بعض اوقات جب مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں بھی یہ چیز ایک امید دیتی ہے کہ اگر اللہ سے آپ کا تعلق ٹھیک ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ ایک وقت ہے مقرر جس پہ بالکل سب کے لیے ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے، ریفلیکشن تو نہیں ہے. آپ نے کہا کہ مصیبت کے وقت صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے. اگر ہم نے کسی آزمائش پر صبر نہ کیا ہو اور اس آزمائش میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہوگی تو کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ اور صبر آن ٹاپ از اے بونس اگر ہم نے ان نوئنگلی صبر نہ کیا ہو؟ جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح صبر نہ کرنے کا مطلب کیا ہے. اگر تو کوئی غلط باتیں کہی ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی تو پھر اپنی پکڑ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ہر تکلیف انسان کے گناہوں کا کفارہ تو بنتی ہی. ایک ہے کفارہ بننا اور ایک ہے اس پر مزید اجر کا آنا. ٹھیک ہے، تو وہ جو مزید اجر کا آنا ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، اور جو کفارہ ہے وہ تکلیف کا. جی استاذ آئی ہیو اے کوسچن. جیسے ہر ٹیسٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، ایوری
एग्ज़ाम हैज़ 2 आवर 1 आवर. सो जैसे हमारी ट्रायल्स हमारे टेस्ट होते हैं उनका भी एक टाइम है, अल्लाह नोज़ दैट. बट ये टाइम गुजारना, क्या ऐसा करें कि ये टाइम यहाँ जल्दी गुजर जाए, क्योंकि कोई कौन सी चीज़ अल्लाह को ऐसी पसंद आई, वो हमारा सब्र होगा, वो हमारा तवक्कुल होगा, वो हमारी दुआ होगी, वो क्या हो कि हमारा ये जो ड्यूरेशन है ये अल्लाह ताला थोड़ी छोटी कर दे. आप ये कह सकते हैं ना कि अल्लाह ताला वला तो हम मिलना माला ताक़त लना, हमें हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा ना आजमाना, तो बस हम पर उतना ही बोझ डाल जो हम उठा सकते हैं. ये जो दुआ है ना ये बहुत फ़ायदेमंद है. जी ऑनलाइन में से ऑनलाइन ये क्या हो रहा है, इसको बंद कर सकते, बंद है ये, अच्छा ठीक है. जी नैयर सुल्ताना आप बात कीजिए. आज के रात में मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये कि अल्लाह के बारे में और लोगों के बारे में हमेशा गुमान अच्छा रखें, और दूसरी चीज ये भी कि बीमारी के बारे में ज्यादा डिटेल्स ना बताएं, अपनी बीमारी के बारे में भी, और इसी तरह दूसरों की बीमारी या आजमाइश में जब देखें तो उनके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं पूछनी चाहिए कि इससे जो भी मुश्किल में होता है ना उसको तकलीफ होती है, तो अपने आप पर तकलीफ के अलावा फिर उस बेचारे को वो जो चीज नहीं बयान करना चाहता उसको बयान करना पड़ जाता है. जैसे मुझसे अगर कोई पूछता कि आपको दर्द तो नहीं हो रही, मैं नहीं बताना चाहती कि हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन अगर पूछता तो अगर हो रही है तो कहें नहीं तो फिर झूठ हो जाएगा, और अगर कहें कि हाँ हो रही है तो फिर वो फिर जी इजहार हो गया. तो ये आपने बात बड़ी काम की है कि बहुत ज्यादा सिवाय इसके कि जो करीबी लोग हैं जो आपका ऐसा केयर कर रहे हो कि जिन्होंने दवा देनी हो या जो आपकी पूरा ट्रैक कर रहे हो, उनका तो डॉक्टर है या कोई आपका मददगार है, वो उसको बताना उसमें नहीं आता, वो तो आपको बताना ही पड़ता है. अगर डॉक्टर पूछे आपको कोई तकलीफ है, आपको नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, तो वो किस बात की दवा देगा आपको, ठीक है ना. तो वो तो एक मौके एक जरूरत है, या आपका कोई करीबी शख्स है जिसने आपको मसलन कोई दवा ला के पकड़ा के खिलानी है या देनी है, या आइंदा आपको उसको ट्रैक में रखना है कि बीमारी किस नौयत की तरफ जा रही है, वो फिर उसमें नहीं आता वो कहानियां सुनाने में. लेकिन जो वैसे आम बीमार को विजिट कर रहे हो तो वो बहुत डिटेल्स नहीं पूछनी चाहिए कि तो जितना मरीज खुद बता दे जो उसकी अपनी प्राइवेसी भी होती है. और अगर प्राइवेसी के अलावा जो मोमिन का नुक्ता नजर होता है वो ये कि अल्लाह की तरफ से तकलीफ आई है ना, तो मैं इसको हर एक के सामने अल्लाह का शिकवा ना करने बैठ जाऊंगी और मेरे साथ ये हो रहा है और अब ये हो रहा है. तो बहरहाल हम कमजोर इंसान हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आसानी दे. लोग भी कमजोर समझते हैं और कहते हैं कि ये तो किसी काम के नहीं है. जी हाँ, लोगों के सामने ज्यादा कमजोरियां आती हैं तो फिर बेकार समझते हैं हमें. जी हुमा सामी. जी उस्ताद जी सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अदब भी हमें यहाँ पे अल्लाह ताला सिखा रहे हैं दुआ के जरिए. एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रही थी कि ये बहुत ही हकीकत पे मबनी बात है कि जब हम किसी को देखते हैं ना तकलीफ में, तो हमारी पहली सोच पता नहीं क्यों यही जाती है कि शायद इसने कुछ किया होगा ना. तो मैं यही सोच रही थी कि हमें अपना भी इलाज करने की जरूरत है, अपने लिए भी इस दुआ को करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला हमें लोगों के बारे में अच्छा गुमान दे दे, अल्लाह से उस्ताद भी रखे और लोगों से भी अच्छा गुमान रखे उनकी तकलीफ पर. और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि अल्लाह की नेमतों को खुशी से कबूल करना भी इबादत है. सुभान अल्लाह, ये बहुत ही प्यारी बात आज अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिली कि हम हकीकत में जब हमें मिलता है कभी कहीं से कुछ ऐसे अल्लाह की नेमत मिलती है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और हम ऐसे ही अपने ऊपर एक वो चढ़ाया होता है कि हमें इखलास का, और या जो कह लें कि जी हमें नहीं ज़रूरत है, या फिर अल्लाह ताला के लिए खालिस हमने किया है काम और हमें आपसे अजर नहीं चाहिए. तो ये बहुत ही खूबसूरत बात थी, यहाँ पर भी इनसे हमें सीखने को मिलती. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. उस्मा अकमल. जी उस्ताज़ा जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम पर अगर कोई मुसीबत आती है और हम उसको सब्र से गुजारते हैं तो
وہ جس وقت گزر جاتی ہے اس وقت ہمیں پہلے تو وہ بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ گزر جاتی ہے اور ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کتنی آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بالکل، اور ہمیں کس طرح ان جدوں میں سے نکالنا ہے۔ بالکل۔ چلیے نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ السلام علیکم تازہ، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ دعا ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جی سجدے میں پڑھ سکتے ہیں دعائیں، جی پڑھ سکتے ہیں، جی۔ نیکسٹ دعا۔ ليس لها من دون الله كاشفة اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ کاشفہ میں جو تا ہے نا یہ مبالغے کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور تانیث کی بھی، یعنی جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، اللہ ہی نے دور کرنی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات انسانوں پہ اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں، فلاں لائر بہت قابل ہے، بس اس نے تو میرا کیس جیت کے ہی دینا ہے، ہمیں کو کوئی ضروری نہیں۔ فلاں ڈاکٹر بہت قابل ہے، وہ اس کے پاس گئی تو بس سمجھو میں ٹھیک ہی ہو گئی، کوئی ضروری نہیں۔ ٹھیک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھا لائر نہیں لیں یا اچھا ڈاکٹر نہیں چنیں، آپ ضرور لیں، لیکن جو آپ کی حیثیت ہے یا آپ کی سمجھ ہے اس کے مطابق، لیکن دل میں ہمیشہ یہ رکھیں کہ کرنا تو اللہ نے، یہ تو وسیلہ ہے، بس سبب ہے۔ اور ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے نا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ تو سوال یہ ہمیشہ پیدا ہوتا ہے نا کہ تکلیفیں آتی کیوں ہیں، یہ کیوں ہم آزمائے جاتے ہیں، ابھی ہم سنبھلتے نہیں، ایک مسئلے سے نکلتے نہیں کہ ایک اور مسئلہ زندگی میں کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں آزمائشیں کب ختم ہوں گی۔ اکثر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اسی قسم کی بات کرنے کو یعنی اسی قسم کی باتیں آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں لوگوں کی طرف سے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ان حکمتوں کو جانتے رہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رضا پہ کتنا راضی، اللہ کے فیصلوں کو کتنا قبول کرتا ہے، اللہ کی کتنی بندگی کرتا ہے۔ بندگی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تجھے جو بھی فیصلہ میرے بارے میں کرے گا میں اس پہ راضی ہوں، میں ناراض نہیں، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں، میں غلام ہوں، تیرے آگے میری کوئی مرضی نہیں۔ ٹھیک ہے تو نے مجھے ایک اختیار دیا ہے، میری مرضی ہوتی ہے کچھ چیزوں میں، لیکن جہاں تیرا فیصلہ آ جائے وہاں میں اپنی مرضی کو پیچھے کر دوں گا۔ جیسے عبادات میں بھی ہم دیکھیں جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ہم اپنی مرضی پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو عبادات، باقی چیزیں، احکامات، حلال حرام، اب جیسے کوئی چیز حلال ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ہی پتہ چلتا نہیں یہ مشکوک ہے، یہ حرام ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کو سامنے آگے لے آتے ہیں، اور اپنی مرضی چاہے وہ کتنا ہی وہ پسندیدہ چپس کیوں نہ ہو ہم چھوڑ دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ اللہ راضی نہیں ہے اس میں، تو مشکوک بھی ہے تو نہیں کرتے۔ تو آزما کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا حقیقی بندہ ہے، اس اللہ کی کتنی بات ماننے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ بعض جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ انسان کو کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، اور وہ اس کے بغیر انسان سیکھتا نہیں۔ یہ جو دنیا میں بھی آپ کوئی کورس کرتے ہیں تو جو اس کا ایگزام آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ آپ کے جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں وہ کس لیے چلیے یہ بتا دیجیے کیوں لیے جاتے ہیں؟ ہم سب بھاگتے ہیں نا ٹیسٹ سے، کہ ٹیسٹ بس ہم پڑھ لیں گے، سب کوئی ٹیسٹ نہ لے ہمارا۔ لیکن ٹیسٹ ذریعہ ہے کس چیز کا؟ سکھانے کا، آپ کے علم کو پختہ کرنے کا۔ کیونکہ ٹیسٹ کے خوف سے جتنا ہم پڑھتے ہیں، اگر ٹیسٹ نہ ہو تو اس دن تو کبھی بھی نہ پڑھیں، ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سمیت میرے، کوئی بھی اس کو اتنی سنجیدگی کے ساتھ کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ جی
چیلنج، ہاں پھر انسان مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے فٹ بال ہی ہے مثال کے طور، تو وہ بال ہوتا ہے، وہ بازار میں بھی رکھا ہوتا ہے، کوئی اس پہ جھگڑا نہیں کرتا کہ یہ مجھے چاہیے، گھر میں رکھا ہوتا ہے. لیکن جب وہ ٹیمیں میدان میں آتی ہیں تو پھر اس بال کے پیچھے جان دیتی ہیں. تو کبھی کبھی میں کبھی ایسا جھلکیاں دیکھوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کس چیز کے پیچھے لڑائی ہے. اور یہ تو میدان میں کھڑے ہوئے، یہ جو اتنی مخلوق باہر بیٹھ کے لڑ رہی ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے کہ بال کس کی کورٹ میں جاتا ہے بس. تو اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم کھیل لیں گے لیکن یہ ہار جیت میٹر نہیں کرتی، تو پھر آپ کی کھیل میں کوئی مزہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس زندگی میں اگر ہر چیز آرام کی ہو جائے تو پھر زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں رہتا. آپ دیکھیں آپ بور ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں جن لوگوں کو جن بچوں کو زیادہ سہولتیں وہ زیادہ بور ہوتے ہیں. جن ملکوں میں چیلنجز زیادہ ہیں نا وہاں لوگوں کو ڈپریس ہونے کا ٹائم ہی کو نہیں ہوتا. ان کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ آٹا کہاں سے لانا ہے، اور وہ جو ایندھن ہے وہ کہاں سے آئے گا، اور فلان چیز کدھر سے آئے گی. وہ اسی اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں اور اپنے ایفرٹ لگے ہوتے ہیں، یہ خرید کے لانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ رکھنا ہے، توڑنا، یہ کاٹنا ہے. جب لوگوں کو لکڑیاں کاٹنی پڑتی تھی تو ان کا دھیان کہیں اور ہوتا تھا. جب صرف ایک ٹچ کرنے سے، ایک بٹن آن کرنے سے آپ کا چولہا آن ہو گیا تو بس پھر بہت بڑا فرق ہو گیا نا. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو یہ آتی ہیں اٹھانے کے لیے، جگانے کے لیے، کچھ کروانے کے لیے آپ سے. پھر یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ. تیسری حکمت اس بارے میں نے کہا نا کہ وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس زمین پہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا. اس حال میں اگر وہ دنیا سے جائے تو آگے جنتوں کے دروازے کھلے. کتنا خوش قسمت. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کوئی بوڑھا انسان بیڈ ریڈن ہو گیا، بیڈ سور ہو گیا یا کچھ، ہم کہتے ہیں بدقسمتی ہے اس کی، یا کچھ نہیں. وہ اللہ اس کو اتنا صاف کر رہا ہے کہ جب وہ جائے گا تو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. پھر یہ کہ اجر و ثواب اور درجات کی بلندی. بعض اوقات ہمارے اعمال ہمیں اتنی بلندی نہیں دیتے جتنی تکلیف پہ صبر. پھر یہ کہ مصیبتیں جو ہے نا وہ ہمیں یاد دہانی کراتی ہیں کہ ہم کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں، میں کہاں کہاں غلطی پر ہوں. اپنی اصلاح کا موقع بھی ملتا ہے. یعنی جب آپ ایک راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کہاں مسئلہ کہاں ہے. مثلا آپ نے گاڑی چلانی شروع کی اور اسپیڈ نہیں پکڑ رہی تو فوراً آپ الرٹ ہو جائیں گے کہ کیا دیر از سم تھنگ رانگ. تو آپ اپنی اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر یہ کہ اس سے انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، توکل زیادہ ہوتا ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو انسان سرکش ہو جائے. اور پھر یہ کہ تکلیفیں جو ہیں وہ انسان کو کے اندر سے خود پسندی نکال کے اللہ کے قریب کر دیتی ہیں اس کو، کہ میں کچھ نہیں، میرا رب ہی سب کچھ ہے. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کی حقیقت بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. تکلیف سے پتہ چلتا ہے. جیسے ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، تکلیف سے گزرتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. خود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پرسنٹ کوئی چیز جانتا ہوں اور صحیح بھی سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا. ایک تفسیر کی ایک ایپ ہے الباحث القرآنی. اسی طرح ایک حدیث کی بھی ایپ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. تو میرا ایک تھوڑا سا میرا ڈیلی جو روٹین کا مطالعہ ہوتا ہے، کئی دن کے بعد اللہ نے آج توفیق دی کہ میں دوبارہ سے ریزیوم کروں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک حدیث کو لے لیتے ہیں، پھر اس جیسی جتنی بھی حدیثیں ہوتی ہیں نا وہ ساری آ جاتی ہیں تھوڑے تھوڑے لفظی فرقوں کے ساتھ. پھر اس کے راویوں کی ڈیٹیل آتی ہے، پھر اس کے شرح آتی ہے، پھر بہت کچھ آتا ہے. تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک ہی حدیث کا وہ ایک ڈیٹیل میں ایک اوور ویو ہو جاتا ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے. اچھا، آج میں اس میں مختلف آپشن دیکھ رہی تھی تو اس میں
تھا کہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو، اختبر نفسک، کہ آپ کو حدیث کا علم کتنا ہے. اچھا میں نے اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. ٹیسٹ کیا تو 3 کویسچن میرے جو ہے نا 3 آنسر رانگ تھے. ایم سی کیوز تھے، وہ رائٹ رانگ ہی کرنا تھا. تو میں نے کہا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ اس میں ہوتا ہے نا بعض کا 3 ایسے آپشن دیے ہوتے ہیں کہ آپ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اور ملتے جلتے ہوتے ہیں، مگر حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہوتے. حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ اس کا مفہوم سمجھ کے کہتے ہیں یہی بات ہے، یہ ٹھیک ہے، بس چلو. تو پھر انہوں نے صحیح جواب سارے بتائے. پھر اس کے بعد کہا کہ دوبارہ کرو. اب اگر میں اس سے نہ گزروں اور میں اس زوم میں رہوں تو مجھے تو ہر حدیث پرفیکٹلی آتی ہے اور میں تو سب کچھ جانتی ہوں. نہیں. اب پھر آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں الزائمر کیوں ہونے لگتا ہے، ڈیمنشیا کیوں ہونے لگتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے دماغ کو چیلنج نہیں کرتے. ایک کورس کر لیا ہم نے، بس کافی ہے، اور ہمیں مت پریشرائز کرو. ٹھیک ہے آپ لانگ کورس نہ کریں، لیکن کچھ نہ کچھ زندگی میں ضرور کرتے رہیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہیں، اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کریں، اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. کیونکہ اس سے آپ کو بہتری کی طرف جائیں گے نا، آپ پالش ہوں گے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ کے درجے بلند ہوں گے. کیونکہ والذین اوتوا العلم درجات، اور صرف کنفیوژن والا علم لے کے پھرنا یا غلط چیزیں سوچ کے کہنا میں ٹھیک ہوں، تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا. تو یعنی تکلیف جب آتی ہے، یہ امتحان یا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، اس سے آپ کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اور جتنے کڑے امتحانات ہوتے ہیں نا، اس سے گزرنے کے بعد چنے ہوئے لوگ سامنے آتے ہیں لیڈرشپ کے رول پر. مثلاً کوئی آرمی جوائن کرنا چاہتا ہے تو ہر جس بندے کو شوق ہو اس کو وہ کھڑا کر لیتے ہیں کہ تمہیں بڑا شوق ہے. آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگوں کو پائلٹ بننے کا اتنا شدید شوق ہوتا ہے. میں ایک بچے کو خاندان کے جانتی ہوں کہ بس اس کی تو دن رات ایک تھے، لیکن اس کے پاؤں کی کوئی پوزیشن ایسی تھی، نہیں بن سکا. تو اب وہ جو چنے ہوئے لوگ آرمی میں جاتے ہیں، پھر وہ لوگ اور عوام ایک جیسے تو نہیں ہوتے، لیکن وہ کتنے ٹیسٹوں سے گزرتے ہیں. آپ کو پتا نا جب سلیکشن ہوتی ہے، اگر آپ کے خاندان میں سے کوئی گیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک کے بعد ایک، اور بعض اوقات لوگ سارے ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں، آخری میں رہ جاتے ہیں. کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرتا وہاں کھڑے ہو کے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایکسیپٹ کیا، کیونکہ ہے ہمارے اندر یہ کمزوری. تو بندہ پھر اپنی کمزوریوں کو جب ایکسیپٹ کرتا ہے نا، تو پھر وہ اپنی برتھ پہچان لیتا ہے، اور پھر اس کے اندر کا غرور و تکبر بھی نکلتا ہے. اور وہ پھر تو اس سے یعنی بڑے کام کرنے کے لیے بڑے امتحانوں میں سے گزر کر بڑے لوگ تیار ہوتے ہیں. جب آپ کے اوپر طرح طرح کے امتحان آئے نا، آپ کے اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے جو ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ہے کوئی سے. اور پھر یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں اور تکلیفوں کو یاد کرتا ہے، اور انسان کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے. جتنی توبہ اور استغفار اور ذکر اور وظیفہ اور دم اور درود انسان بیماری میں کرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرتا. ایسی نمازیں اور ایسے سجدے اور ایسی رو کے کی ہوئی دعائیں عام حالات میں بالکل نہیں ہوتی. آپ پہ ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی اور آپ رو کے دعا کریں گے کیسے؟ ہوتے ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے، شکر سے بھی روتے ہیں لوگ، لیکن یہ ہے کہ وہ اور طرح کا رونا ہوتا ہے. ایک ٹھنڈے آنسو ہوتے ہیں، گرم آنسو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو بس یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور اس کو اللہ نے ہی دور کرنا ہے، اور اللہ دور کر دے گا. اللہ سے اچھا گمان رکھیں. ٹھیک ہے، اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. ہاں اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، تو کیا اس میں لوگوں کی طرف سے دی ہوئی اذیت بھی انکلوڈ ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل ہوتی ہے. ہاں، یعنی اگر کوئی ستا رہا ہے ہمیں یا تنگ کر رہا ہے، بچہ ہی اپنا تنگ کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو بس اللہ ہی ٹھیک کرے گا اس کو. کاشف کا نام رکھا؟ ہاں، کاشف کا مطلب یہ کھولنے والا، ہٹانے والا، دور کرنے والا. اللہ تانیس کی بھی تے ہے، مبالغے کی بھی ہو سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اکبر اللہ اکبر. لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بس کر دے، لیکن اگر یہ پڑھ لیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر اللہ. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم الحمد للہ کمنگ سیٹرڈے سے اکتوبر 4 سے دا قرآن گارڈن کے نام سے ینگ مین کے لیے ایک شارٹ انٹینسو پروگرام شروع ہو رہا ہے. اونلی 4 ویکینڈز آف اکتوبر. استاذ ہشام الہادی پڑھائیں گے اس میں قرآنک انلاکنگ دا قرآنک گرامر. تو انشاءاللہ آپ میں سے جس کے بھی سرکل میں، فیملی میں، فرینڈز میں کچھ سیریس لرننگ ینگ مین ہو 16+، تو ان کو ضرور اس کے بارے میں بتائیے. ویب سائٹ پر بینر، رجسٹریشن ڈیٹیل سب موجود ہیں. اٹس این آن سائٹ کلاس اونلی. تو انشاءاللہ 4 ویکینڈز کی آئی ایم شیور مینی بوائز کین کم اینڈ بینیفٹ. بارک اللہ فیکم. جی کل فکر القلوب کا ٹائم تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے. 12 to 1، 12 سے 1 بجے تک فکر القلوب ہوگی. 1:30 بجے یہاں پہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. تو آپ انشاءاللہ یہاں پر آ کر کلاس بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد ہی انشاءاللہ جمعہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور ویکینڈ پر تدبر القرآن کورس ہو رہا ہے الحمدللہ. سورۃ النمل اس میں شروع کر دی گئی ہے، اور مارننگ سے اس کا اسکیجول باقی سبجیکٹس چل رہے ہوں گے. اور استاذہ جی کی کلاس اس میں 12:30 to 1:30 ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.